فتوا لگا رہے کھائی نہیں سکتی، حرام فرما دیا اللہ نے، یہ کہتے ہیں مٹی میں مل گئے. تو حضور کے خلاف فتوا کون دے رہا ہے؟ اہل سنت معاذ اللہ رب العالمین. اہل سنت و جماعت کے تمام عقائد معمولات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. دوسری حدیث ریفرنس کوٹ کر لیں، انا ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قلت وبعد الموت، اسی روایت، یا رسول اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد الموت ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرث. اس میں حضور نے یہ واضح فرما دیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے. تو کیا فرما نبی اللہ حی، تو تمام اللہ کے نبی زندہ ہے. اب بابا حضور کہیں زندہ ہے، امتی کہیں مردہ ہے، تو کون جہنم میں جائے گا؟ حضور کی تعلیم کے مطابق کون عمل کر رہا ہے؟ حضور کے فرامین پہ کون عمل کر رہا ہے؟ حضور کہیں زندہ ہے، امتی کہیں مردہ ہے. وہ لوگ خود مردہ ہے جو انبیاء کو مردہ کہتے ہیں، وہ خود مردہ ہے جو انبیاء کو مردہ کہتے ہیں. اس لیے سنی زندہ ہے اس لیے کہ اپنے نبی کو زندہ کہتا ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. اس حدیث کا حوالہ ابن ماجہ شریف جلد اول صفحہ 524، الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ 328. تیسری حدیث عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت وفی روایت مررت على موسى لیلۃ اسرا بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم يصلي في قبری، رواه مسلم. یہ حضور نے اپنا جو ہے خود یہ واقعہ بیان کیا. سفر معراج پر سرکار تشریف لے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں دیکھا آپ نے. حضور فرما رہے ہیں کہ میں سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا؟ اسرا کی رات میں، معراج کی رات میں، جو ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے معراج کے حوالے سے. حضور کیا کیا بیان فرما رہے ہیں؟ امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. حیات النبی کا عقیدہ بھی حضور ثابت فرما رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں میں سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا، میرا گزر ہوا، میں نے کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. یہ حضور دیکھ رہے ہیں. حضور کا دیکھنا الگ ہے. حضور کی نگاہ بصیرت ما زاغ البصر وما طغى. یہ شان نگاہ مصطفیٰ کی ہے. ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، لیکن حضور کا دیکھنا کائنات کو بدل سکتی ہے. حضور کا دیکھنا کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا. حضور نے جو دیکھا وہ بیان کیا. وہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. اس کا ریفرنس نوٹ کر لیں. لوگ حوالہ نوٹ کر رہے ہوں گے. مسلم شریف کتاب الفضائل باب من فضائل موسیٰ جلد 2 صفحہ 68، سنن نسائی جلد اول صفحہ 242 243. تیسرا نمبر حوالہ مسند امام احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 148. پھر دوسرا حوالہ جلد 5 صفحہ 59، صحیح بن حبان جلد اول صفحہ 139، شرح السنہ جلد 13 صفحہ 351. یہ تو حیات النبی پر حوالے ہیں. یہ تو مختصر حوالے ہیں. مختصر چونکہ مختصر بیان کرنا ہے. ہمارے خطبائے اہل سنت جلوہ گر ہیں، بہت قلیل وقت ہے اس لیے مختصر لے کے آئے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ علماء اہل سنت مکرانے میں ہے جو جواب دے سکتے ہیں، اہل سنت کا دفاع کر سکتے ہیں. کوئی بات کی طاقت مکرانے کے سنی مسلمانوں کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتی. انشاءاللہ تعالی آپ بیدار رہیں اور ڈاکٹر اقبال کے اس پیغام پہ عمل کریں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اب ایک آخری بات عرض کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں. حریف مخالف نے ایک آیت کریمہ پیش کی تھی، قرآن پاک کی آیت کہ معاذ اللہ رب العالمین. اس سے یہ ثابت کیا تھا کہ نبی معاذ اللہ رب العالمین مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین. وہ آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون، الزمر پارہ 23 آیت نمبر 30. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اے نبی تمہیں بھی انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. بے شک اے نبی تمہیں بھی انتقال فرمانا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے. حریف مخالف نے جو پروگرام ہوا تھا غیر مقلد عالم نے، اس نے یہ اس آیت کریمہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ ثابت کیا تھا. اس لیے اس کا جواب لے کے آیا.
تو یہ آیت کریمہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس پر ہمارا ایمان ہے بے شک. شان نزول اس کا یہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کا رد فرمایا ہے. کسی آیت کریمہ کا اطلاق ہوتا ہے، شان نزول ہوتا ہے. کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کے لیے صدہ کتابیں مفسرین نے لکھی ہیں. ہر بدھو رام کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے ائمہ کی تقریر ہم کرتے ہیں. وہ ائمہ کرام جو اجتہاد کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، وہ شب و روز اپنے لمحات کو صرف کرتے ہیں، تب ایک قرآن کے لفظ کا معنی سمجھتے ہیں، تب ایک لفظ کے قرآن کا الفاظ کا معنی سمجھتے ہیں. وہ لوگ آج بدھو رام گلی میں گھومتا ہے، وہ کہتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث میں ہے. تو بابا ایسے اگر ہو جائے گا تو اسی لیے فرمایا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن ہی سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن ہی سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. کوئی کتاب دوسری نہیں ہوتی ہے، قرآن ہی سے ہدایت پائی جاتی ہے، قرآن ہی سے گمراہی نصیب ہوتی ہے. اس لیے اس آیت کا جواب دیا جا رہا ہے. تو اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا دفاع فرمایا ہے، رد فرمایا ہے. وہ کفار کیا کہتے تھے؟ کفار تو جانتے ہیں حضور کے دشمن تھے، دوست تھے، دشمن تھے نا بابا، کھلے دشمن تھے. ابو جہل کی کمپنی، ابو لہب کی کمپنی، اس کو کیا ہماری دوستی ہے ان سے؟ ان کا جواب دیا ہے. اور یہ لوگ مسلمانوں میں اس کو بیان کر رہے ہیں. بابا ایسا بیان نہیں ہوتا ہے، اس سے گمراہیت پھیلتی ہے. تو اس میں رب تعالیٰ نے کفار مکہ کا رد فرمایا ہے، جو آقا علیہ السلام کی وفات کا انتظار کرتے تھے کہ معاذ اللہ نبی کب جائے گا، یہ کب انتقال کرے گا. وہ اس طرح کی بات کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کا، جو حضور کی ذات پر وہ حملہ کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے، اس کا جواب دے رہا رب تعالیٰ. اور آج لوگ عالم دین بن کر گستاخی رسول اسی آیت سے کر رہے ہیں، اسی آیت کو لے کر حضور کا مردہ ہونا ثابت کر رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو اللہ نے فرمایا جو سید عالم کی وفات شریف کا انتظار کرتے تھے، مفسرین نے لکھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ بابا تم خود مرنے والے ہو، تم بھی مرنے والے ہو کر تم تو خود ہی مرنا ہے، تمہیں بھی مرنا ہے. اللہ نے فرمایا اس سے مراد مانی ہے کہ تم خود مرنے والے ہو کر دوسرے کی موت کا انتظار کرتے ہو. یہ کتنی بڑی حماقت ہے. کیا تمہیں مرنا نہیں ہے کہ معاذ اللہ میرے حبیب کے بارے میں سوچتے ہو معاذ اللہ یہ کب انتقال کریں گے، کب مریں گے؟ تو زندگی میں بھی تم مرے ہوئے، تمہارے پاس نہ ایمان ہے، نہ اسلام کی دولت ہے، نہ میرے حبیب کی صحبت ہے. تمہاری تو زندگی میں مرنا ہے، اس کے بعد مٹی میں مل جانا تمہیں مرنا ہے. تو اس کا جواب دیا گیا ہے. اور انبیاء کرام کو ایک سیکنڈ کے لیے موت آتی ہے، پھر ان کو حیات عطا کر دی جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون. بے شک حبیب تمہیں انتقال کرنا ہے، تمہیں ہمارے پاس آنا ہے اور ان کتوں کو مر جانا ہے. آپ کو ہمارے پاس آنا ہے انتقال کر کے، مدینے سے ہماری بارگاہ تک پہنچنا ہے، وصال رب حاصل کرنا ہے، اور ان کتوں کو یہیں پر سڑ کے مر جانا ہے. مرنا ان کا کام ہے بابا. اس لیے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تعالیٰ نے دفاع فرمایا ہے. اس لیے اس آیت کریمہ سے ہرگز حضور کا مردہ ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عقائد اہل سنت و جماعت اور معمولات اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے. بس اس دو شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر. اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد. آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے.